ختم نبوت موومنٹ پاکستان کے چیئرمین شیخ الحدیث مفتی عبداللہ نوری، ختم نبوت فورم کے وائس چیئرمین فرحان اقبال نقشبندی، دفاع ختم نبوت کونسل کے سربراہ علامہ مولانا قاری ضیاء اللہ سیالوی، تحریک فدائیان ختم نبوت علامہ مولانا عمران الحق اور صادق رضا اشرفی نے کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ لاہور سے آئے پروفیسر عرفان محمود برق نے 3000 سے زائد قادیانیوں کو دائرہ اسلام میں داخل کروایا۔ نبوت کا جو حسین و جمیل سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، وہ سیدنا خاتم علیہ السلام حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آ کر پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شبہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، اور یہ وہ عظیم عقیدہ ہے جسے عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ اس عقیدے کے حوالے سے پروردگار نے اپنی آخری کتاب قرآن پاک کے اندر تقریباً 100 بار ارشاد فرمایا، مختلف زاویوں سے، پہلوؤں سے، مختلف طریقوں سے، مثالوں سے پروردگار نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے عقیدے کو بیان فرمایا۔ یہ وہ عظیم عقیدہ ہے جسے خود آمینہ کے لال حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک احادیث کے اندر 210 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں سن لو، میں محمد اللہ کا آخری نبی ہوں، اب میرے بعد قیامت تو آئے گی لیکن کوئی اور نبی یا کوئی اور رسول پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ عظیم عقیدہ ہے جس کے بارے میں امت کا سب سے پہلا اجماع، یعنی کہ صحابہ کرام کا سب سے پہلا اجماع اسی مسئلے پہ ہوا۔ جب مسلمہ کذاب نے دعویٰ نبوت کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف لشکر روانہ کیا، جنگ یمامہ ہوئی، اور یہ وہی جنگ ہے جس میں مسلمہ کذاب اور اس کے 27,000 جنگجو سپاہیوں کو، اس کے فوجیوں کو صحابہ کرام نے یمامہ کے میدان میں خاک و خون میں تڑپا کے جہنم واصل کر دیا۔ جنگ یمامہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے لڑی جانے والی یہ وہی عظیم جنگ ہے جس میں 70 بدری صحابہ شہید ہوتے ہیں، جس میں 700 حفاظ قرآن شہید ہوتے ہیں، جس میں ٹوٹل 1200 صحابہ کرام اپنی جانوں کے نذرانے ہتھیلیوں پر رکھ کے سوئے مقتل اتر جاتے ہیں اور اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ دین اسلام کی بیس ہے، دین اسلام کے مقدس سینے میں دھڑکنے والے مقدس دل کا نام ہے۔ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی شارک کا نام ہے۔ اہل اسلام میں سے، مسلمانوں میں سے کسی نے بھی کسی دور کے اندر بھی کسی بھی دعویٰ نبوت کرنے والے کے ناپاک وجود کو کبھی برداشت کیا ہی نہیں، کیونکہ یہ سرور کائنات کی ناموس کا مسئلہ ہے، ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ ختم نبوت پاکستان کے چیئرمین شیخ الحدیث مفتی عبداللہ نوری نے کہا کہ 6 ستمبر بطور پاکستان کے دفاع کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ دن 1965 کے شہداء کی یاد میں منایا جاتا ہے اور 7 ستمبر اسلام کے نظریاتی سرحدوں کے دفاع کا دن ہے۔ پاکستان کلمہ طیبہ کی بنیاد پر معروض وجود میں آیا۔ اسلام کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے بغیر اس وطن عزیز کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت ناممکن ہے۔ 7 ستمبر کا عظیم دن ہے جسے یوم فتح مبین کہنا بیجا نہیں ہے۔ یہ دن اسلام کی نظریاتی سرحدوں کے دفاع کا دن ہے۔ چونکہ وطن عزیز پاکستان کلمہ طیبہ کی بنیاد پر معروض وجود میں آیا ہے، لہٰذا یہ بات اٹل اور پختہ ہے کہ اسلام کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے بغیر اس وطن عزیز کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت یقیناً ناممکن ہے۔ 6 ستمبر کو یوم دفاع پاکستان منا کر اگر ہم وطن عزیز پاکستان کے شہیدوں اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم 7 ستمبر 1974 میں اسلام کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی، مجاہد ملت
علامہ عبدالستار خان نیازی، شیخ الحدیث و تفسیر علامہ عبد المصطفیٰ الازہری، حضرت علامہ سید محمد علی رضوی اور حضرت علامہ محمد ذاکر سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین اور دیگر تمام محافظین عقیدہ ختم نبوت کو خراج عقیدت ضرور پیش کریں اور اس دن کو بھی شان و شوکت سے منائیں۔ عزیزان محترم، 7 ستمبر 1974 پاکستان کی قومی اسمبلی نے جھوٹے مدعی نبوت مرزا قادیانی اور ختم نبوت کے منکرین اس کے پیروکاروں کو غیر مسلم قرار دیا تھا، اور اس کے بعد امتناع قادیانیت آرڈیننس 1984 میں مرزائیوں کو اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہنے، اسپیکر پر اذان دینے، مسلمانوں میں تبلیغ کرنے اور مسلمانوں کے کسی بھی شعار کو استعمال کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ لیکن ایک عرصے سے بڑی بے چینی کے ساتھ یہ بات محسوس کی جا رہی ہے کہ مسند اقتدار پر براجمان طاقت کے نشے میں دھت بعض ارباب اختیار مرزائیوں کی خوشامد میں مصروف ہیں اور انہیں اہم کلیدی عہدوں پر فائز کرنے کی کوششیں کی جاتی رہی ہیں اور اب بھی ہو رہی ہیں، اور نصاب سے ختم نبوت کے حوالے سے مواد نکالنے کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے غیور عاشقان رسول میں اس حوالے سے بڑا اضطراب پایا جاتا ہے، اور یہ علاوہ آہستہ آہستہ پک رہا ہے۔ قبل اس کے کہ عوامی جذبات کا آتش فساں یہ پھٹ جائے، ارباب اختیار کو چاہیے کہ آئین اور قانون کی بالادستی کو قائم کریں اور مناسب اقدامات کریں تاکہ آئین پاکستان کی بالادستی قائم ہو اور منکرین ختم نبوت کے ساتھ پاکستان کے آئین کے مطابق سلوک کیا جائے۔ مفتی عبداللہ نوری نے مزید کہا کہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد ملت علامہ عبدالستار خان نیازی، علامہ عبد المصطفیٰ الزہری، علامہ حضرت سید محمد علی رضوی، علامہ محمد ذاکر سیالوی اور دیگر محافظ ختم عقیدہ نبوت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ مفتی عبداللہ نوری نے کہا کہ بعض افراد ارباب اختیار میں شامل مرزائیوں کو خوش کرنے میں مصروف ہے اور قادیانیوں کو اہم کلیدی عہدوں پر تعینات کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے اور ابھی بھی ہو رہی ہے، جس کی روک تھام بہت ضروری ہے۔